پاکستان بلاشبہ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے، اب تو سب مانتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں ٹورزم کافی پروموٹ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ شاید اس بات کا احساس ہے کہ ویکیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ ابھی تک ناردرن ایریاز وزٹ نہیں کر پائے تو بھائی جان آپ ابھی سے تیاری کر لیں۔ بہت سارے لوگ جو ناردرن ایریاز وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک کمپلیٹ ٹریول گائیڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ تو دوستو، ناردرن ایریاز وزٹ کرنے کے لیے آپ کو جرنی موسٹلی اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے نزدیک ترین ایریا گلیات کا ہے، جہاں پر آپ 2 دن کے اندر اپنی ویکیشنز کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو پھر آپ کشمیر یا ناران کاغان ویلی جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس 10 سے 15 دن ہیں تو پھر آپ گلگت بلتستان کا ٹور پلان کیجیے۔ اس کے علاوہ سوات اور چترال کے لیے بھی آپ کو کم و بیش 7 سے 8 دن درکار ہے۔ گلیات آپ کے اسلام آباد سے کوئی 90 کلومیٹر دور ہے، جبکہ کشمیر کا سفر تقریباً 240 کلومیٹر ہے، جو کہ 7 سے 9 گھنٹے میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ناران کاغان بھی کم و بیش اتنا ہی دور ہے، اور وہاں پر جانے کے لیے بھی آپ کو 7 سے 9 گھنٹے چاہیے ہوں گے، جبکہ گلگت بلتستان اور چترال وہاں جانے کے لیے آپ کو 10 سے 12 گھنٹے چاہیے ہوں گے۔ سوات کا ٹور بھی اگر آپ سوات سٹی اور مالم جبہ جانا چاہتے ہیں تو 4 سے 5 گھنٹے میں آپ سوات شہر پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں یہاں پر آپ کا ٹریول پلان رستوں کے کھلے ہونے کے حساب سے اور موسم کی شدت کے حساب سے ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیڈیل ٹائم جو ان علاقوں میں وزٹ کرنے کا ہے وہ آپ کا اپریل سے لے کے اگست تک کا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنا پہلی ڈیسٹینیشن کشمیر کی جانب۔ کشمیر جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے مظفر آباد جا کے سٹاپ اوور کرنا پڑے گا۔ مظفر آباد سے نیکسٹ سٹاپ آپ کا جاگران ہے، اور اس کے بعد نیلم ویلی ہے۔ نیلم ویلی سے سٹے کرتے ہوئے آپ رتی گلی، کاکا ویلی اور بابون ویلی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد شاردا اور کیل ہے۔ کیل میں سٹے کر کے آپ النگ کیل کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور کشمیر کا سب سے اینڈ میں جو ڈیسٹینیشن ہے دیٹ از تاؤ بٹ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ بہترین ٹائم جو اس علاقے میں وزٹ کرنے کا ہے وہ اپریل سے جولائی کے درمیان ہے۔ اسلام آباد سے نکلتے ہوئے آپ کو 3 سے 4 گھنٹے میں مظفر آباد کا اسٹیشن آ جائے گا، اور مظفر آباد میں اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ ایریاز آپ وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن آئی ریکمینڈ کہ آپ اپنا ٹور جو ہے وہ جاگران پہ جا کے سٹاپ کریں۔ جاگران تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر دور ہے، جو کہ آپ کو 1 ڈے میں آپ جاگران یا کٹن ویلی میں سٹے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے آپ کیرن یا نیلم ویلی کے لیے پلان کریں، جو وہاں سے 1.5 سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے۔ آپ اسلام آباد سے ڈائریکٹ کیرن بھی جا سکتے ہیں، لیکن آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ کٹن اور جاگران میں سٹے کریں۔ یہاں سے وزٹ کرنے کے بعد اگلے دن آپ شاردا کی طرف ٹریول کریں گے۔ شاردا کے اندر آپ دن کے ٹائم وہ پورا ایریا وزٹ کر سکتے ہیں، اور اگلا سٹے آپ کا کیل میں ہوگا۔ کیل ایک انتہائی خوبصورت مقام ہے، اور یہاں پر 1 نائٹ سٹے تو بنتا ہے۔ کیل کے ساتھ ایک خوبصورت جگہ النگ کیل ہے، جہاں پر آپ چیئر لفٹ کے ذریعے جائیں گے، اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ موسٹلی لوگ شاردا تک اپنی گاڑیاں لے جاتے ہیں، لیکن آئی ریکمینڈ کہ آپ اپنی گاڑیاں کیرن میں ایٹ لیسٹ پارک کر دیں، جو بھی آپ کا ہوٹل یہاں پر سٹے ہے، اور اس کے بعد آپ 4x4 جیپ لیں، کیونکہ اٹس اے سیف ٹریول فار یو ٹو ٹریول تھرو اے جیپ۔ کیل سے آپ کا سفر کا آخری مقام تاؤ بٹ ہے۔ کیل سے تاؤ بٹ کا ٹریول ٹائم تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہے، اور دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، جس میں رستے بڑے تنگ ہیں، سٹیپ بھی ہیں، اور اگر بارش ہو جائے تو وہاں پر کافی پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو آئی وونٹ ریکمینڈ یو کہ آپ اپنی نارمل کار کے اوپر وہاں پر جائیں، ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو اے 4x4 جیپ۔ اب ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ان تمام شہروں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے مظفر آباد۔ مظفر آباد جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اسلام آباد سے
تو 3 سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے، اور یہ ایک خوبصورت شہر ہے، یہ کشمیر کا دارالحکومت بھی ہے۔ مظفر آباد چونکہ تھوڑا سا گرم علاقہ ہے، تو یہاں پر آپ کو اسٹے کرنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، لیکن مظفر آباد سے جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ پیر چناسی اور اس کے ساتھ 1-2 ایریاز ہیں۔ مظفر آباد کی سب سے خوبصورت چیز اس کا برج ہے، جو کہ رات کو ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ناردرن ایریا میں سب سے پہلے اپنا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ گو ٹو پیر چناسی۔ پیر چناسی وہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں پر ایک مزار بھی ہے جو زیارت سید حسین شاہ بخاری کہلاتی ہے، تو یہاں پر بھی لوگ بہت زیادہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مظفر آباد میں ایک قلعہ بھی ہے جو کہ ریڈ فورٹ کہلاتا ہے، تو ریڈ فورٹ بھی ایک ڈیسٹینیشن ہے جو جہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں آپ، تو اس کے لیے آپ کو ایک رات مظفر آباد میں رکنا پڑے گا۔ مظفر آباد سے نیکسٹ اسٹاپ جو ہے وہ کہلاتا ہے پتیکا۔ پتیکا ایک اسمال ڈیسٹینیشن ہے، اور جہاں پر جو فیمس چیز ہے وہ یہاں پر ان کا مارکو پولو ریسٹورنٹ ہے۔ مارکو پولو ریسٹورنٹ تک پہنچتے پہنچتے آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، اور آئی ریکمینڈ کہ آپ اگر اسلام آباد سے چلے ہیں تو آپ پہلا سٹے اپنا پتیکا میں کریں اور مارکو پولو ریسٹورنٹ کا کھانا ضرور انجوائے کریں۔ مارکو پولو ریسٹورنٹ دریا کے بالکل کنارے پہ واقع ہے اور بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کی سائٹ سینگ، یہاں کی سینماٹوگرافی اور پکچر ٹیکنگ آپ کو یقیناً انجوائمنٹ کرنے پہ مجبور کر دے گی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا زو بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ پتیکا سے آگے جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو 1-2 خوبصورت آبشار ملتے ہیں، اور وہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلا جو واٹر فال ہے وہ دھانی واٹر فال ہے۔ دھانی واٹر فال اپنی ہائٹ کے حساب سے بڑا خوبصورت ہے، اور یہ تقریباً 30-40 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو پتیکا سے مل جائے گا۔ اس واٹر فال کے بعد آپ کا جو فرسٹ اسٹاپ ہے دیٹ از جاگران یا کوٹان ویلی۔ جاگران اور کوٹان ویلی میں آپ کا نائٹ سٹے کرنا ضروری ہے۔ یہ تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر پتیکا سے آپ کو مل جائے گا۔ یہاں پر آپ اپنا اسٹاپ اوور کریں، اور یہاں کی جو بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ یہاں کا ریزورٹ ہے جو کہ جاگران ریزورٹ کہلاتا ہے۔ یہاں پر خوبصورت ہٹس بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر پہلے ویسے آپ کو پری بکنگ کروانی پڑے گی، اور یہاں پر آپ اس کے منظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اٹس ویری بیوٹیفل پلیس ٹو گو۔ اور یہاں پر وہ فیمس آبشار بھی ہے جس کو کنڈل شاہی واٹر فال بھی کہتے ہیں۔ تو کنڈل شاہی واٹر فال میں آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہوا تھا، ایک برج گر گیا تھا اور کچھ کیجولیٹیز بھی ہو گئی تھیں۔ دس از دا سیم کنڈل شاہی واٹر فال، تو یہ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے، پہلے بتایا۔ نیکسٹ ڈے آپ کا آتا ہے نیلم ویلی میں، یا جسے آپ کیرن کہتے ہیں۔ کیرن ویلی کے اندر 2 ڈیسٹینیشن ہیں، ایک اپر نیلم اور ایک لوور نیلم۔ یہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد کنڈل شاہی برج سے آپ کو کیرن کا سٹاپ آ جاتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ اپر نیلم میں ٹھہریں گے تو پی ٹی ڈی سی کا ریزورٹ آتا ہے، اور یہاں کی خوبصورت بات یہ ہے کہ دریا کے بالکل سائڈ پہ آپ کو ایل او سی کے ساتھ انڈین آکوپائڈ کشمیر بھی ملتا ہے۔ تو جب آپ دریا کی لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو پاکستان والا ایریا ہے، اور رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کو انڈین آکوپائڈ کشمیر ملتا ہے، تو یہ جگہ بھی دیکھنے سے لائق رکھتی ہے۔ یہاں پر آپ اپنا اسٹے جو ہے وہ پلان کریں، اور ایٹ لیسٹ ایک نائٹ جو ہے وہ یہاں پر اسٹے ضرور کریں، کیونکہ یہاں کے بعد آپ کو جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے آپ کی رتی گلی لیک۔ رتی گلی کے لیک کا سفر جو ہے وہ کافی کٹھن ہے، اور وہ 4x4 جیپ کے تھرو ہی ہوتا ہے، تو آئی ریکمینڈ کہ آپ رتی گلی لیک ضرور جائیں، اور وہاں پر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو رات کو ضرور رکھیں، رات کو وہاں پر کیمپس وغیرہ بھی اویلیبل ہیں۔ تو رتی گلی لیک از دی بیسٹ پلیس ٹو گو سکتے ہیں۔ رتی گلی پہنچنے کے بعد بیس کیمپ سے آپ کو تقریباً 1 گھنٹے کی ہائکنگ کرنی پڑے گی، اور پھر جا کے آپ رتی گلی لیک تک پہنچیں گے۔ تو یہ مقام بھی بڑا خوبصورت ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ واقعی کہیں گے کہ جی دنیا کی خوبصورت ترین لیکس میں سے یہ رتی گلی لیک ہے۔ تو یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے موسم یہاں پر بہت سرد ہو جاتا ہے، اپنا ٹیک کیئر کر کے جائیں، اور اسپیشلی اگر رات کو رکنا ہے تو گرم کپڑے لینا ضروری ہے، کیونکہ دوپہر میں یہاں پر نارملی بارش ہو جاتی ہے۔ رتی گلی لیک کے علاوہ اگر آپ کارکا ویلی اور بابون ویلی بھی جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی پلیس ہے،
اور یہاں پر اس کے لیے جانے کے لیے بھی آپ کو جیپس جو ہیں وہ کیرن سے ہی مل جائیں گی. اور یہ بڑی لش گرین وادی ہے, لوگ جنرلی یہاں پر جاتے نہیں ہیں, لیکن آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ یہاں پر کارکا اور بارون ویلی جو ہے وہ ضرور وزٹ کریں, آپ کو ڈیفینیٹلی مزہ آئے گا. نیکسٹ اسٹاپ جو ہے وہ ہے آپ کا شاردا. شاردا کیرن سے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے, ڈپینڈنگ اپان دا ویدر کنڈیشنز. تو آپ شاردا رک جائیں گے. شاردا ایک چھوٹا مقام ہے یہاں پر, اور خوبصورت جگہ ہے, اور یہاں کی جو بیسک چیز ہے وہ یہاں پر ایک یادگار ہے, یا آپ اس کو شاردا پیٹ کہتے ہیں. شاردا پیٹ سے مراد بیٹھنے کی جگہ. یہاں کو ایک ملکہ تھی شاردا, اور اس نے ایک اپنی یہاں پر انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا تھا, تو شاردا یونیورسٹی بھی کہلاتی ہے. تو اس کی مونومنٹ اور تھوڑی بہت باقیات موجود ہیں, وہ بھی آپ ہائکنگ کر کے اوپر جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ فوٹو ٹیکنگ, پکچر ٹیکنگ کے لیے ایک اچھی جگہ ہے. لیکن یہ کہ یہاں پر آپ رات گزارنا چاہیں تو گزار سکتے ہیں, ادروائز آپ یہاں پر سٹے کر کے تو آگے آپ کیرن کے لیے ٹریول کریں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں سے میکسیمم یہاں تک اپنی گاڑیاں لے کے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو 4x4 جیپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی چاہیے ہوگی آگے ٹریول کرنے کے لیے. اس کے بعد جو خوبصورت ترین مقام آتا ہے کشمیر کا, دیٹ از کیل. کیل واقعی جنت نظیر وادی ہے, اور یہاں پر جا کے آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے. یہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے شاردا سے, آپ کیل تک پہنچ جائیں گے. اور کیل میں کافی اچھے ریسٹورنٹس بھی ہیں اور کافی ٹھہرنے کی جگہ بھی ہیں. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ رات کو کیل میں رکیں. اور اگر آپ زیادہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو چیئر لفٹ کے ذریعے آپ النگ کیل بھی جا سکتے ہیں. تھوڑی سی ہائکنگ کے بعد آپ النگ کیل پہنچ جائیں گے, اور وہ کیل سے ڈبل خوبصورت ہے. تو یہ واقعی رکنے کی جگہ ہے اور کشمیر کا خوبصورت ترین مقام. کیل سے بعد آپ کو رستے میں بہت سارے گدڑیے ملیں گے جو کہ بھیڑ بکریاں چرا رہے ہوں گے. تو کیونکہ یہ ان کا ٹریول پلان اس طرح ہی ہوتا ہے, یہ آگے سردیوں میں نیچے آ جاتے ہیں, اور گرمیوں میں یہ جو ہے چراگاہوں کو اپنی بھیڑیں لے کے جاتے ہیں. تو آپ کو رستوں میں جگہ جگہ یہ ملیں گی. اور جو ٹریول بھی ہے وہ بھی کافی تنگ ہے, تنگ سی سڑکیں اور تنگ سی گلیاں ہیں, اور آپ کو وہاں پر ہسٹورک قسم کے ٹریڈیشنل مکانات بھی ملیں گے. تو کیل سے جو تاؤبڑ کا رستہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو یہاں پر 4x4 جیپ کے ذریعے ہی جانا پڑے گا, اور اس کے بغیر آپ بالکل یہاں پر ٹریول نہ کریں, کیونکہ رستے میں 1-2 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر شدید بارش ہو جاتی ہے, اور روڈ جو ہے وہ آپ کا کافی سلپری ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ کے پاس 4x4 گاڑی نہیں ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا نارمل کار میں ٹریول کرنا, اور یو ہیو ٹو اسٹے اوور دیئر. تو عموماً لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں, جو کہ لوگ ان کو منع بھی کرتے ہیں. تو اس کی آپ نے احتیاط ضرور کرنی. اور اس کے بعد آپ کا خوبصورت ترین مقام جو کہ کشمیر میں آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے, دیٹ از تاؤبٹ. تاؤبٹ پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے رکنا ہے. درمیان میں 2-3 مقامات آتے ہیں فوٹو وغیرہ کے لیے, لیکن اگر آپ ڈائریکٹ بھی جائیں گے تو تقریباً یہ 40 کلومیٹر کا ڈسٹینس جو ہے وہ آپ 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر پورا کر لیں گے. تاؤبٹ میں نائٹ سٹے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے, لیکن اگر آپ صبح ارلی نکلتے ہیں اور تاؤبٹ میں آپ رات گزارنے نہیں چاہتے تو پھر آپ شام کو واپس اپنی ڈیسٹینیشن جو ہے کیل کے اوپر آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ رات جو ہے تاؤبٹ میں گزارتے ہیں تو یہ واقعی یہ خوبصورت ہے, یہاں کی صبح بڑی خوبصورت ہے, اور آپ اپنا پورا دن جو ہے وہ دریا کے کنارے اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا جو رستہ ہے وہ بھی کافی دشوار گزار ہے, اور میں نے جیسے کہ پہلے عرض کی کہ بارش کے دوران آپ کو یہاں پر کافی پرابلم ہو سکتی ہے. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ جو ہے وہ 4x4 جیپ جو ہے وہ یوز کریں. تو تاؤبٹ سے واپسی پہ پھر آپ ایک نائٹ کیل میں رکیں, یا آپ ڈائریکٹلی وہاں سے واپس کیرن آ سکتے ہیں. کیونکہ تاؤبٹ سے ڈائریکٹلی اگر آپ مظفر آباد کی طرف ٹریول کریں گے تو وہ بہت زیادہ ہی ہیکٹک ہو جائے گا. تو آئی ریکمینڈ کہ آپ درمیان میں ایک دن یا تو کیرن میں رک جائیں یا آپ کیل میں رک جائیں, وہ دونوں مناسب ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے وہ مارننگ میں آپ ٹریول کریں فار مظفر آباد اور پھر اسلام آباد. تو دوستو یہ ہمارا ٹور ہے, جو کمپلیٹ ٹور گائیڈ ہے جو کہ ہم نے آپ کو کشمیر کے بارے میں بتائی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہی کمپلیٹ ڈیٹیل انفارمیشن آپ کو مزید مقامات کے بارے میں ملے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ہم ایم کرتے ہیں
تقریباً 10,000 لائکس کا، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بنائیں گے. تو مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اس کے اندر کوئی امپرومنٹ چاہیے یا مزید ڈیٹیل چاہیے تو وہ بھی مجھے بتائیں، تاکہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتا سکوں. تب تک کے لیے اجازت. آپ کا بہت بہت شکریہ.